أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا ركبوا في الفلك بس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے ہیں وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو. فلما نجاہم الی البر بس جب وہ اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف اذا ہم یشرکون اس وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ انکار کریں اس کا جو ہم نے انہیں دیا ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا اور چاہیے کہ وہ فائدہ حاصل کر لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے. اولم يروا انا جعلنا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یقیناً ہم نے بنایا ہے حرما آمنا ويتخطف الناس حرم کو امن والا کہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ من حولہم ان کے ارد گرد سے. افبالباطل یؤمنون کیا باطل پر وہ یقین رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گڑے علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ
أو كذب بالحق لما جاءه یا وہ جھٹلائے حق کو جب وہ اس کے پاس آئے. أليس في جهنم مثوى للكافرين کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا. والذین جاہدوا فینا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے بارے میں. لنہدینہم سبلنا ضرور ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستے کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں قبل فرمایا کہ اگر ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا, کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. جب ایسی بات ہے تو پھر کہاں پھرے جا رہے ہو, پھر اللہ ہی کی مان لو. اور رزق اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر لیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. اسی طرح اگر آپ ان مکہ کے مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان سے بارشیں کون نازل کرتا ہے, بنجر زمینوں کو کون آباد کرتا ہے, تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برسا لیتا ہے, زمین کو یعنی ہریالی والا قرار دیتا ہے. تو جب یہ ایسی بات ہے تو الحمدللہ تمام صفات کارسازی تو اللہ ہی کے لائق ہے. بلکہ یہ لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں, اس کے لیے بندگی کو خالص کر لیتے ہیں, اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, سورہ جس طرح لقمان میں اور جس طرح سورہ روم میں ذکر ہے کہ جب وہ کشتی میں جاتے ہیں تو یعنی عام حالت ہوتی ہے ان کی, لیکن جب ان کی کشتی پھنس جاتی ہے تو وہاں پر وہ پھر لات منات عزا دیگر معبودان باطلہ کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں اور خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. مشہور واقعہ ہے حضرت اکرمہ بنت ابو جہل کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو صحابی بن گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے تھے, اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کے دوران یہ وہاں سے بھاگ گئے اور جدہ کے مقام, جس طرح آج کے مقام جدہ ہے, تو یہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد جو ہے بھاگ رہے تھے. تو کشتی جب ایک مقام پر پھنسی تو وہاں پر یہ جو ہے پکارنے لگے اپنے لات منات عزا کو. جب یہ پکارنے لگے تو جو باقی مشرکین تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ یہاں لات کام آتا ہے, نہ عزا کام آتا ہے, نہ دیگر جو ہمارے بت ہیں یہ کام نہیں آتے, یہاں صرف اللہ کو پکارو تاکہ اللہ یہاں سے ہمیں چھڑا لے. جب انہوں نے کہا کہ جب اللہ ہی کو پکارنا ہے تو نبی علیہ السلام کی بات کیوں نہ مان لوں, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ اگر تو نے یہاں سے مجھے بچا لیا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا. تو وہ ہوا یہی کہ وہاں سے یہ بچ گئے اور بچنے کے بعد یہ فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور جو ہے صحابی رسول بنے. اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے شان والے صحابی بنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پھر ان کی شہادت ہوئی اور یہ شہید ہوئے. تو بڑا مقام اللہ رب العزت نے انہیں دیا اور ان کی وجہ بھی یہی بنی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, لوگوں نے بھی انہیں دعوت دی کہ یہاں پر ہمارے معبودین کام نہیں آنے والے, کام آنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے. تو دعوا اللہ, یہ مشرک لوگ اللہ ہی کو پکارتے تھے مخلصین لہ الدین, اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پکار کو, بندگی کو. فلما نجاہم پس جب انہیں اللہ نجات دے دیتا الی البر خشکی کی طرف, اذا ہم یشرکون تو شرک کرنے لگ جاتے تھے.
پھر کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں تو اللہ نے نہیں بچایا، اللہ نے نہیں بچایا بلکہ ہمارے معبودوں نے بچایا ہے ہمیں، یعنی فوراً نسبت اللہ کی طرف نہ کرتے بلکہ فوراً نسبت غیر اللہ کی طرف نسبت کر لیتے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کا جو ہم نے انہیں دیا، جو ہم نے انہیں یعنی فائدے دیے، نجات دی۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، چاہیے کہ یہ فائدے حاصل کر لیں، شرک کے جو فائدے ہیں، مثلاً وہ یہ خیال کر لیں ہیں مشرک لوگ کہ ہماری برادری ہے، ہماری برادری الحمدللہ اتحاد پر جو ہے قائم ہے، حالانکہ اتحاد کہاں ہوتی ہے؟ در حقیقت وہ شیطان کا شکنجہ ہوتا ہے، جہاں اسلام اور جہاں توحید کا رنگ غالب نہ ہو وہاں پر اتحاد نہیں رہ سکتا، وہاں اتفاق نہیں رہ سکتا، اور یہی اتفاق، یہی اتحاد قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعن طعن کا ذریعہ بنے گا، جس طرح کہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت ذکر کریں گے۔ تو یعنی مومن آپس میں جب اتحاد کر لیتا ہے، وہ اتحاد اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ مومن کا جسد واحد بن جاتا ہے، کہ مومن کے جس طرح انسان کے آنکھ میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، اسی طرح مومن اگر کوئی شرق میں ہے کوئی مغرب میں ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، جس طرح حدیث میں فرمایا المؤمن کا جسد واحد اذا اشتکا کلہ اذا اشتکا عینہ اذا اشتکا کلہ، اور اسی طرح یعنی جب مومن کا اس اتنا قریب ہے جس طرح کی جسم ہے، تو جب اتنا زیادہ قریب ہے تو اصل اتفاق تو یہ ہوا، اور یہی اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا والفت بین قلوبہم، اے نبی ہم نے ان صحابہ کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے، ما الفت بین قلوبہم، آپ انہیں جو ہے کبھی بھی جوڑ نہ پاتے کسی اور چیز پر، لیکن یہ ایمان ہے، یہ ایک مومن کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آپس میں ایسے ملا دیا ہے، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحماء بینہم، بڑے ہی رحم دل ہیں، اور یہ رحم دلی کس سے حاصل ہوئی ہے؟ ایمان سے حاصل ہوئی ہے، توحید سے حاصل ہوئی ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیونکہ مکہ کے مشرکین بار بار مطالبہ کرتے تھے ہمارے لیے کوئی نشانی ہو تاکہ ہم مان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنایا حرم کو امن والا، ویتخطف الناس من حولہم، حالانکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں اس کے ارد گرد سے، کیونکہ مشرکین مکہ جب بھی تجارتی قافلہ لے کر جاتے تو کوئی ڈاکو، کسی قسم کے لٹیرے جو ہے انہیں چھیڑتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ حرم کے رکھوالے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، اگر انہیں چھیڑیں گے ہم پر عذاب آ جائے گا، تو یہ خیال کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور باقی ارد گرد کے جتنے قافلے ہوتے تھے انہیں لوٹ لیا جاتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، ان کے مال و متاع کو سلب کر لیا جاتا تھا، لیکن انہیں چھیڑا نہیں جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اس رب کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے جس نے حرم کو حرمت والا قرار دے کر ان کے مال و متاع کو بھی جو ہے امن والا قرار دیا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ ان کے ارد گرد اور لوگوں کے قافلے جو ہے یعنی ان کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے مال و متاع اور ان کی جانیں سلب کر لی جاتی ہیں، قتل کر لی جاتی ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ باطل پر وہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کر لیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے مد مقابل میں اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، ان نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا در حقیقت یہیں سے ناشکری کا اسباب ہے اور کفر کے اسباب ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گاڑے، یعنی اللہ پر ایسی باتیں گھڑ لے کہ جو اللہ نے کہی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت نے ان باتوں کی نسبت اپنی طرف گوارا بھی نہیں کی ہے، جس طرح شرک اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی بغاوت ہے، ایسے قول یعنی انتہائی اللہ رب العزت کو غصہ دلاتے ہیں، لیکن مشرک لوگ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے یہ فلاں فلاں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو حق بات کو جھٹلائے جب اس کے پاس حق بات پہنچ جائے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس حق آ گیا پھر بھی وہ باطل پڑا رہا اور ضد اور عناد اپناتا رہا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ ضرور ٹھکانہ ہے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
وہ لوگ جو ہمارے راستے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بارے میں جہد کرتے ہیں، جہد یہاں عام معنی میں ہے یعنی عبادات کرتے ہیں، اسی طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، یا اسی طرح معاشرت ہے، اخلاق ہے، عقائد ہیں، یہ جتنے ہیں اس پہ مجاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم غیر اللہ کے پجاری نہ بن جائیں، اس کے لیے جو جہد جو محنت کرتے ہیں، در حقیقت ہم لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے ہموار کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں والذین جاہدوا جہاد کے معنی میں نہیں ہے، باقی جتنی جگہ پر والذین جاہدوا فی سبیل اللہ آتا ہے وہاں پر جہاد کے معنی میں ہوتا ہے، اس وہاں کے مقام کو جہاد کے ساتھ خاص کرنے کے علاوہ کسی اور راستے کے ساتھ خاص کرنا یہ قرآن کریم میں تحریف ہے، اور اس مقام کو جہاد کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی قرآن کریم میں تحریف ہے، یعنی جہاد الگ نہج ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ الگ نہج ہے۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ جب بھی قرآن کریم میں آتا ہے والذین جاہدوا فی سبیل اللہ، یا اسی طرح وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی، اسی طرح یہاں اس مقام پہ الگ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فی سبیلی کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے۔ جہاں جہاد کے بعد فی سبیلی نہ آئے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی جتنے بھی اور عبادات ہیں، معاشرت معاملات ہیں، ان کو اپنانا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا جب ذکر آ جائے وہاں پر صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا جو ہے مظلوموں کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا مراد ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، اس کے لیے بندگی کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب وہ اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اس وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کر لیں اس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور چاہیے کہ وہ فائدہ حاصل کر لیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا، یقیناً وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا قرار دیا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، یہ لوگ باطل پر کیا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گاڑے، أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا حق بات کو جھٹلائے جب وہ حق بات اس کے پاس آ جائے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ ضرور ٹھکانہ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہد کوشش کرتے ہیں ضرور ہم ان کے لیے اپنے راستے ہموار کر لیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں عون کی